بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے سال کا پاس ہونے والا ایک قانون ہے جس کا نام ہے انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020۔ یہ قانون کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ ان عورتوں کے لیے بنایا گیا جو کسی وجہ سے جائیداد میں ان کے حصے سے محروم کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں۔ جائیداد سے محرومی یا تو بلیک میلنگ کے ذریعے ہو سکتی ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی لالچ دے کے ان کے شیئرز کی قیمت سے کم، اگر مثال کے طور پر ان کا شیئرز بنتا ہے 10 لاکھ تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم 2-3 لاکھ روپے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ یہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور خواتین بھی اس طرح کی باتوں میں آ جاتی ہے تو یا ان کو کوئی بلیک میلنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایکٹ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ مقدمہ یا یہ کیس ہے یہ کس کے پاس جمع ہوگا، کون اس کو چلائے گا، کون اس کو فائل کر سکتا ہے، آیا وہ خود ہی کرے گی یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اور کیا اگر کسی کا پہلے سے عدالت میں کیس چل رہا ہو تو وہ اس قانون سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اس دوران اگر اس پراپرٹی سے کوئی رینٹ وغیرہ آ رہا ہے تو ان میں بھی کیا اس عورت کا حق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس سارے کیس پر وقت کتنا لگے گا، اور یہ کہاں کے لیے ہے یہ قانون، آیا تمام صوبوں کے لیے ہے یا کسی خاص صوبے کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس آ جاتا ہے اور اس کو محروم کیا جاتا ہے جائیداد سے، تو یہ قانون محتسب کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے کیسز سنے۔ سیکشن 4 کے تحت آپ اس قانون کو سے مستفید ہو کے آپ ایک شکایت درج کرا سکتے ہیں تحریری طور پر، یا تو خود جا کے ان کے ساتھ ان کے دفتر میں فائل کریں، اور یا پھر ڈاک کے ذریعے بھی آپ بیچ سکتے ہیں، یا ان کی ویب سائٹ پہ آن لائن جا کے بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس درخواست کے ساتھ آپ نے وہ تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو کاغذی شہادتیں ہیں آپ کے پاس، وہ آپ نے اس درخواست کے ساتھ لگانی ہے، پھر آپ نے اس کو بیچنا ہے۔ کون یہ درخواست دے گا؟ اگر مثال کے طور پر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، مجھے نقصان کا خطرہ ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا، تو یہ کوئی فرینڈ کے ذریعے یا کوئی ریلیٹیو کے ذریعے بھی یہ کیس کر سکتا ہے، اور ایک NGO بھی یہ کیس فائل کر سکتا ہے آپ کے خاطر، آپ کے بہاف پہ، کہ اس طرح اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب محتسب کے پاس یہ درخواست پہنچتی ہے تو وہ ابتدائی سماعت کے لیے آپ کو بلائے گا۔ جب آپ جائیں گے تو محتسب کو اسسٹ کریں گے کہ فیکٹس کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے، تو محتسب کو اگر لگتا ہے بالفرض و تقدیر کہ یہ کیس کافی ہے، یہ شواہد جو آپ نے پرووائڈ کیے ہیں وہ کافی ہے، تو وہ آرڈر کر دے گا کہ آپ کا اس میں حصہ بنتا ہے اور آپ جو ہے نا ان سے لے لیں، ان کو آرڈر کر دے گا، بلکہ مخالفین کو۔ اور اگر مثال کے طور پر ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور بھی مزید کوئی انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو وہ ڈسٹرکٹ کمشنر کو یہ بھیجے گا اور ان سے اوپینین لے گا، رپورٹ لے گا کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں۔ ڈسٹرکٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مخالفین کو نوٹس کر کے ان سے بھی شہادتیں لے گا، اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ریکارڈ ہے کہاں جہاں پہ، تو وہ ان سے بھی وہ ریکارڈ وغیرہ منگوا کے اپنا ایک رپورٹ مرتب کرے گا، جو کہ 15 دنوں کے اندر اندر اس نے محتسب کو دینی ہے۔ محتسب کے پاس اگر وہ رپورٹ آتی ہے تو وہ پھر دیکھے گا کہ اس پہ آرڈر کرنا چاہیے یا مزید اگر کوئی اس کو انویسٹیگیشن کرانی ہے تو پھر وہ کرا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سیکشن 5 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ آرڈر کرنی چاہیے
تو پھر وہ آرڈر کر دے گا اسی رپورٹ کی بنیاد پر شواہدات کو دیکھ کے، اور وہ مخالفین کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ شیئر دے دیں، وہ ڈپٹی کمشنر کو بھی دے سکتا ہے، ڈی سی کو، کہ اس طرح اس بندے کا شکایت گزار کا یہ حصہ بنتا ہے اتنا اتنا، آپ اس آرڈر کی انفورسمنٹ کروائیں، کمپلائنس کروائیں۔ تو ڈی سی 7 دنوں کے اندر اندر اس رپورٹ پہ کی کمپلائنس رپورٹ پیش کرنے کا پابند ہے، یعنی وہ آپ کو مخالفین سے جو بھی آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لے کے آپ کو دے گا، اور اس کی رپورٹ متعلقہ محتسب کو دے گا۔ اور اس میں متعلقہ تھانے کا SHO بھی پابند ہے کہ وہ اس سارے عمل میں شریک رہے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا وغیرہ، کوئی فساد وغیرہ نہ پھیلے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا پابند ہے۔ اگر مثال کے طور پر اسے لگتا ہے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو سیکشن 6 آف دا ایکٹ بتاتا ہے کہ وہ ریفرنس بنا کے سول کورٹ کو بھیجے گا، کہ جس طرح ہم نے انکوائری کی ہے، آپ مزید اس میں کوئی تحقیقات کروائے، تو سول کورٹ پر اپنے جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے اس کے مطابق اس کو چلائے گا، اور اس میں شہادت کال کرنا چاہتا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس CPC کے اندر وہ چلتا رہے گا۔ یہ سارا طریقہ کار یہ اس کیس میں ہے جس میں کسی کا سول مقدمہ زیر سماعت نہ ہو۔ اب کیا وہ بھی درخواست دے سکتا ہے جس کا پہلے سے کوئی کیس چل رہا ہو اس پراپرٹی کے حوالے سے سول کورٹ میں؟ تو یہ ایکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جی وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سمپل آپ نے وہی پروسیجر اپلائی کرنا ہے، وہ محتسب رپورٹ مانگے گا ڈی سی سے، ڈی سی رپورٹ جمع کر کے پھر محتسب جو ہے نا مخالفین کو بلا لے گا، اور آپ کو بھی کہ یہ کیس میں عدالت میں بھیج رہا ہوں یا نہیں بھیج رہا ہوں، اس عدالت میں جہاں پہ آپ لوگوں کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ تمام ریکارڈ کے سمیت اس کو بھیجے گا اس عدالت میں، وہ عدالت دیکھے گا کہ کیا یہ سفیشینٹ ہے، تو اگر اسے لگتا ہے کہ سفیشینٹ ہے تو اپنا کیس وہ عدالت میں جو ہے وہ ختم کرے گا، اور اس کو محتسب کو وہ پرمیشن دے گا کہ قانون کے مطابق جو اس کے پاس اختیار ہے اسے استعمال کر کے ان کا حق دلوائے اپلیکینٹ کا، درخواست گزار کا۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں مزید بھی کوئی کام ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کام جتنا بھی شہادتیں یا انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ کر کے پھر محتسب کو پرمیشن دے گا کہ اس کو اب حصہ ان کا دلوائیں۔ پھر محتسب اسی طریقے کے مطابق ڈی سی اور SHO اس کو پابند کرے گا کہ آپ کا حق ان سے لے کے آپ کو دے دیں۔ اب اس دوران اگر اس پراپرٹی سے کوئی فائدہ آ رہا ہے اس کیس کے دوران، جب تک آپ نے کیس کیا ہے، جب تک آپ کا یہ حق ہے جو کریٹ ہوا ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ اس میں بھی آپ کا کوئی حق ہوگا، یعنی درخواست گزار کا۔ تو جی ہاں، وہ بھی جو محتسب ہے وہ اپنے آرڈر میں لکھے گا کہ اس کا اتنا اتنا رینٹ بنتا ہے، وہ بھی ان سے لے کے آپ کو دینے کا وہ پابند ہے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ اس کیس پر وقت کتنا لگے گا؟ ایکٹ میں 60 دن لکھا ہوا ہے کہ محتسب کو یہ 60 دن میں یہ کارروائی مکمل کر دینی چاہیے، لیکن پابندی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کیس اگر کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ وقت چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 60 دن کے اندر ہی کرے، لیکن اگر کیس سمپل ہے اور سادہ ہے تو پھر اسے 60 دن کے اندر اندر، یعنی آپ کہہ دیجئے 2 مہینوں کے اندر اندر اس پہ وہ عمل درآمد کروانے کا، وہ آرڈر، اس کا فائنل آرڈر کرنے کا وہ پابند ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹ تھی، میں نے کہا اس پہ کوئی بات کروں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس قسم کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس ایکٹ کے حوالے سے، یا آپ کا کسی کو کوئی قانونی مشورہ یا کوئی کنفیوژن ہے، اس کو چاہیے، تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد
میں ان کا رپلائی دینے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ پھر آتا ہوں کسی اور ایکٹ کو لے کے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.